وائس آف اسلام. والرجز فہجر والرجز فہجر، اندر کی گندگیاں چھوڑو. کیسے چھوڑیں؟ اندر تو صابن بھی نہیں جاتا، اندر تو صرف نہیں جاتا. نماز کو اندر پہنچاؤ، نماز کو ساری گندگیاں نکال کے باہر پھینک دے گی. اور جب آدمی نماز میں بھی باہر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم الی من تلتفت، میرے بندے اچھا مجھ سے بھی اچھا تمہیں کوئی نظر آ گیا کہ نماز میں مجھے چھوڑ کے ادھر چلا گیا، تیرا بھلا ہو جائے. پھر اللہ دوبارہ کہتے میرے بندے الی من تلتفت الی من هو خیر منی، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا جدھر چلا گیا. پھر تیسری دفعہ اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھ سے زیادہ حسین جسے تو سوچتا ہے. جب تیسری دفعہ بھی یہ ظالم اس اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اترکوہ وصلاتہ، چھوڑو اس کو بھی اور اس کی نماز کو بھی. چلو حاضری لگا دو، آیا تو ہے پر یاری نہیں لگ سکتی. اب ہر عورت یہ محنت کرے ایسی نماز پڑھوں گی کہ اللہ کے سوا کسی کو آنے نہ دوں. والرجز فہجر وثیابک فطہر، ہر مرد عورت میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت اس پہ چلے. اب ایسے بتا رہا ہوں، حضور کبھی ننگے سر نہیں پھرے، ساری زندگی کبھی ننگے سر نہیں پھرے. دیکھو یہ کتنے ننگے سر بیٹھے ہیں، یہ بہت سے صرف بیان کے لیے ٹوپی سر پہ لیے بیٹھے، جو ہی باہر جائیں گے ٹوپی جیب میں چلی جائے گی. ساری زندگی کبھی ننگے سر نہیں پھرے. شعور ہی مٹ گیا نا، شعور. آدمی جس راہ پہ چلے نہیں، نہ اسے اس راہ کی وادیاں نظر آئیں گی، نہ خار نظر آئیں گے، نہ پہاڑ نظر آئیں گے، نہ پستیاں نظر آئیں گی. ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی پر چلنے کا نہ سوچا نہ ارادہ کیا، تو ہمیں کیا خبر آپ کو پسند کیا تھا، نہ پسند کیا ہے. تو یہ محنت ہر مرد عورت کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گانے پڑیں گے، تب جا کے حضور کی سنتوں سے پیار آئے گا. ویسے یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی، شخصیت کی عظمت پیدا ہوتی ہے تب جا کر اس کے طریقوں پہ آدمی آتا ہے. اب کوئی آ کر ہمیں یورو والے کہتے ہیں کہ 4 سال کے بچے کو بھی ٹائی پہنا کے اسکول بھیجو. کل ہی ایک بچہ یہاں بیچارہ ہے، اس کی ٹائی ادھر جا رہی تھی، وہ ادھر جا رہا تھا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بلا ہے میرے گلے میں لٹکی ہوئی. یہ تو ظالم ماں باپ کا قصور ہے جو اس عمر میں اس کے صاف تختی پر کیا نقش لگا رہے ہیں، اور ان ظالم اسکولوں کا قصور ہے جو پیسے بٹورنے کے لیے کیا سے کیا ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. شخصیت کا تاثر مٹ گیا، اللہ کے محبوب کی شخصیت کا تاثر مٹ گیا ہے. اتنی قد آور شخصیت، اتنی عظیم بلند و بالا شخصیت، ساری کائنات جس کے سامنے سکڑ جائے، سمٹ جائے. اس کے طریقوں کو چھوڑ دینا، تو اس پر محنت ہو کہ اللہ کے محبوب کی عظمت دل میں آئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ آپ کی ظاہری زندگی کو اندر میں لانے کی محنت کا نظام ہے. ہر مرد عورت حضور کی عظمت کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، سیکھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ممبر ہے نا، ممبر یہ تو 5ویں سال ممبر کی ضرورت پڑی. 5ویں سال میں مجمع زیادہ ہو گیا تو یہاں لکڑی کا ستون تھا، اس پر ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے. ادھر آپ کا گھر تھا تو آپ گھر سے نکلتے، ستون سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. پیچھوں کو نظر آنا بند ہوا، مجمع بڑھ گیا تو کہا جی ممبر بنایا گیا. ممبر بن گیا. اب یہ ممبر، یہ کھجور کا تنا، یہ گھر مبارک. اب گھر سے نکلے، یہ کھجور کے تنے کو پار کیا اور ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. یہ خشک بے جان کھجور کا تنا، یہ ایسا چیخا حن حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیخ مارتی. پھوٹ کے رویا. حسن بصری یہ حدیث بیان کرتے ہوئے روتے 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 ان کی آواز بند ہو جاتی تھی اور کہتے تھے ارے امت محمد،
جس کی محبت میں بے جان درخت روئے، تم جاندار ہو کر اس کی محبت میں رونا چھوڑ دے۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ رو رہا، ساری مسجد میں آواز آ رہی، تو آپ نے اس کو اس طرح سینے سے لگا اور پھر اس کے ساتھ سرگوشی کی، ایسے اس کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ تم چپ ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ اترضى ان تكون نخل الجنة ويأكل منك أهلها؟ کیوں بھائی، مجھ سے معاہدہ کر لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں۔ تو وہ اس کا چیخنا پہلے بند ہوا، پھر وہ دیر تک ہچکیاں لیتا رہا، جیسے ہمارے بچے زیادہ روئے نا پھر وہ ہچکیاں لیتے ہیں، ایسے اس کی ہچکیاں لگی رہیں، تب جا کے وہ چپ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احتضنہ لم یزل باقیا لفراق رسول اللہ الی یوم القیامہ، ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اگر میں اسے گلے سے نہ لگاتا قیامت تک میری یاد میں روتا رہتا۔ تو اللہ کے محبوب کی عظمت سے دل بھرے ہوئے ہوں، سردیوں میں آپ باہر نکلے، سردی میں حضرت علی پھر رہے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بھوک لگی ہے، گھر نہیں بیٹھا گیا۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے، گھر نہیں بیٹھا گیا۔ آگے کے کچھ صحابہ ملے، ابھی کیا ہوا؟ سردی میں باہر، کہا جی بھوک ہے، بیٹھا نہیں جا رہا تھا، باہر آ گئے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا علی، یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس سے جا کر کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے۔ کب؟ سردیوں میں، سردیوں میں جب پتے خشک ہو چکے۔ حضرت علی گئے، ایتھا النخلۃ، اے کھجور، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تر کھجوریں چاہیے، چھوارے نہیں چاہیے، تر کھجور چاہیے۔ تپ 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 پتوں سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں، بھر گئی چادر کھجوروں سے، اٹھا کے لائے، سب کو کھلایا، خود بھی کھایا، کہ لے جاؤ باقی فاطمہ کو دو، وہ بھی بہت بھوک سے پڑی ہے۔ تو آپ کی عظمت آئے اور دنیا کی عظمت نکلے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، احسان نہ کرو مال بڑھانے کے لیے، چاہتے کیا ہیں؟ مال کی دوڑ نہ لگاؤ، کماؤ حلال، سود چھوڑو، حرام چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، خیانت چھوڑو، بدعہدی چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، فریب چھوڑو، رشوت چھوڑو، حلال کماؤ، زیادہ ہو شکر کرو، تھوڑا ہو صبر کرو، دوڑ نہ لگاؤ۔ دوڑ لگانے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ صبح دوڑتے ہیں سیر کے لیے، کچھ لوگ میدان میں دوڑتے ہیں جیتنے کے لیے۔ جو میدان میں دوڑتا ہے اس کی اور جو صبح دوڑتا ہے اس کی نفسیات کبھی ایک ہو سکتی ہے؟ میدان میں دوڑنے والا تو پاگل ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، اور جو صبح پارک میں دوڑ رہا ہے اسے کوئی آگے بڑھ جائے کوئی پیچھے رہ جائے، وہ اپنی رفتار سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے دنیا کی محنت کرو جیسے صبح کی واک ہوتی ہے، آخرت کی محنت کرو جیسے میدان کی دوڑ ہوتی ہے۔ اگر الٹا کر دیا اور دنیا میں دوڑ لگا دی تو پھر تم ایسے بے چین ہو گئے جیسے ٹریک پر دوڑنے والا کھلاڑی بے چین ہوتا ہے کہ جیت جاؤں، وہ جیتے تو اس کی مصیبت ہے، ہائے جیت جاؤں، ہائے جیت جاؤں، ہائے جیت جاؤں، ہارے تو اس کی مصیبت ہے۔ دنیا کے ٹریک پہ دوڑنے والا کبھی سکھ نہیں پا سکتا۔ آرام سے چلو، اپنی چال چلو، مقدر کا رزق آئے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے گھر میں فقر کو رکھا اور اپنی اولاد کے لیے تنگ دستی مانگی، ہمیں نہیں کہا کہ مانگو۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے یا اللہ صبر دے، تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے سختی مانگ رہا ہے، عافیت مانگ، عافیت مانگ۔ لیکن اپنی اولاد کے لیے کیا کہا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی کر دے، زیادہ نہ دینا۔ لے بھائی، کوئی اولاد کے لیے بھی یہ کر سکتا؟ اور پیار کتنا ہے، دعا کیا اور پیار کیا۔ ایک رات کو پانچوں کٹھے سوئے ہوئے، حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں حسن حسین سوئے ہوئے، کونے میں حضرت علی سوئے ہوئے، دوسرے کونے میں حضور سوئے ہوئے۔ رات کا وقت حضرت حسن کو پیاس لگی
تو نے حضرت فاطمہ سے کہا اماں پانی پانی. حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ایک دم بستر چھوڑ دیا. پانی تو اماں سے مانگا ہے, تو یہ تو اللہ کا رسول ہے. تو فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ایک دم بستر سے باہر آ گئے اور سامنے سراہی میں پانی رکھا تھا. یا اللہ, پانی نہیں لیا, پانی نہیں لیا, باہر نکل گئے. صحن میں ایک بکری کھڑی تھی. فقام الی شاۃ لنا بکی. کون سی بکری؟ جس میں دودھ کوئی نہیں تھا, دودھ کوئی نہیں تھا. ایک دو قطرے مشکل سے نکلے تو آپ اٹھے, گلاس پکڑا, تھن پہ ہاتھ مارا, تھن ایسے بھر گئے دودھ سے. تازہ چھک 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 کر کے تازہ دودھ نکالا, ایسے جھاگ چھوڑتا ہوا. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے. تو یہ حضرت حسن سے زیادہ پھرتیلے تھے. وہ آگے بڑھ گئے لینے کے لیے. تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ. تو حضرت فاطمہ کہنے لگے یا رسول اللہ, لگتا آپ کو حسن سے پیار زیادہ ہے. کہنے لگے نہیں, پہلے اس نے مانگا, پہلے اس کو دوں گا پھر اس کو دوں گا. پہلے ان کو پلایا پھر حسین کو پلایا. ویسے آپ کی طبعی محبت حسن سے زیادہ تھی حسین کی نسبت. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک مشابہ تھے حضور کے, اور کمر سے پاؤں تک تھے حضرت علی کے. حسین اس کا الٹ تھے, سر سے پاؤں تک باپ کے, سر سے لے کر کمر تک باپ سے, اور کمر سے پاؤں تک حضور کے ساتھ مشابہ تھے. تو ایک حدیث میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. ان کو دودھ پلایا, پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں, یہ جو سویا ہوا ہے, اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی. یہ جو سویا ہوا ہے, ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. تو جن سے اتنا پیار ہو, اللہ کہتا ہے یا اللہ ان کو حکومت بھی دینا, اس کو کربلا میں شہید بھی نہ ہونے دینا. یا اللہ میری نسل کو قیامت تک سلطنت ہی دے دینا. ذرا دعا, اے اللہ میری اولاد کی روزی گزارے کی رہے, گزارے کی. لا تمنن تستکثروا, لا تمنن تستکثروا. مال کی دوڑ نہیں لگانی, کمانے سے نہیں روک رہے, دوڑنے سے روک رہے ہیں. وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ, اتنے کام کر لو اور پھر صبر کرو. یہ مبارک زندگی, یہ طریقہ زندگی, یہ ترتیب زندگی اور حضور والی معاشرت. لا تمنن تستکثروا میں جب مال کی دوڑ نہیں ہوگی تو اخلاق بھی عمدہ ہو جائیں گے. ہمیشہ مال کی دوڑ انسان کو بد اخلاق بناتی ہے, دیوانہ بناتی ہے. اسی سے سودی نظام چلتے ہیں اور اسی سے حرام کی راہیں کھلتی ہیں اور اسی سے آگے سارے غلط کام چلتے ہیں. اور جب اولادیں حرام کھا کے پلتی ہیں پھر وہ نافرمانی انہیں سوچتی ہے. اوروں کے حق مارنا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا. میرے بھائی اور بہنوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سادہ معاشرت اور آپ والے سادہ اخلاق, آپ والے خوبصورت اخلاق, اس کی ہر عورت اور ہر مرد محنت کرے, جس میں معاف کرنا, جس میں درگزر کرنا, جس میں پہ جانا, جس میں سہ جانا, یہ بڑی چیز ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس معاشرے کو محبتوں سے آباد کیا جاتا ہے. یہ معاشرہ اس سبزے سے آباد نہیں ہوتا, یہ خوبصورت واکینٹ کی سڑکوں سے آباد نہیں ہوتا, یہ سرو کے درختوں سے آباد نہیں ہوتا, یہ گلاب کے پھولوں سے مہکتا نہیں. یہ معاشرہ اس وقت مہکتا ہے جب اس میں حضور کے اخلاق والے پھول کھلتے ہیں. اخلاق کے بغیر کچھ نہیں ہے. نہ بیوی کو پتا ہے خامند کا کیا, نہ خامند کو پتا ہے بیوی کا کیا حق, نہ ماں کو پتا ہے بیٹی کا, نہ بیٹی کو پتا ہے ماں کا, نہ ساس کو پتا ہے بہو کا, نہ بہو کو پتا ہے ساس کا, نہ سسر کو پتا ہے. مطلب ہم جانتے نہیں کہ ہمارے اخلاق کی حدود کیا ہیں, سیکھا ہی نہیں. زندگی برباد ہو گئی, لٹ گئے, پٹ کے شادیاں کر کے رو رہے, کیوں؟ سکھایا تو ہے نہیں. کہتے بیٹی کو سب کچھ دے دیا, اخلاق بھی سکھا دیے. کہ بیٹے کا کاروبار قائم ہو گیا, اب شادی کرو, اخلاق بھی سکھا دی کہ نہیں سکھائے. کل کو حاکم بن کے بیٹھ جائے کسی کی معصوم بیٹھی اور اس کو پاؤں کا جوتا بنا کے چلنا شروع کر دے. اور کسی کے بڑھاپے کا سہارا اور اس کو آ کر
بیگم کہنا شروع کر دے بس تو میرے لیے ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ہو نہیں رہا گھروں میں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے پالتے پالتے, شہزادی نے آتے ہی کہہ دیا بس تو میرے لیے, میرے بچوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور بچیوں کو پھول کی طرح حفاظت کی ماں باپ نے, اور گھر میں جاتے کہہ دیا تم میری بیوی ہے ہوں تم ماں پیوں بھی نہیں مل سکتی. ارے ظالم دیوانے, جن ماؤں نے جانا ان سے نہیں ملنے دے رہے. ایسی جہالت, ایسی بے اعتدالیاں. اخلاق, اللہ کے نبی نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ساری رات کا تہجد گزار, ساری زندگی کا روزے دار, اس سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. ساری زندگی روزے رکھنا آسان کام ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے پچھلے 30 سال سے روز ہر سارا سال روزے رکھتا ہے, عید کو چھوڑ کر. صائم الدہر قائم اللیل. کتنی بڑی مشقت ہے, اتنی بڑی مشقت کی ضرورت کوئی نہیں. اخلاق اچھے بنا لے, اس سے بڑا درجہ ہوگا قیامت کے دن. اور ایک بات بتاؤ, سارا سال روزے رکھنا آسان ہے اور گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. سارے سال تہجد پڑھنا آسان ہے, جو منہ پھیر کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرنا مشکل ہے. ہر سال حج کرنا آسان ہے, جو آپ کو پوچھنے نہ آئے اس کو پوچھنے جانا مشکل ہے. ہمیں تو یہ کہتا تھا ہم کیوں جائیں, ہمیں تو اس نے یہ کہا تھا ہم کیوں جائیں. معاشرت ختم ہو گئی. حامد آ کے کہتا میری فلاں گھر سے لڑائی ہو گئی ہے, خبر آیا تو نے ان کے گھر نہیں جانا نہیں تو طلاق دے دوں گا. بیوی آ کر کہہ رہی فلاں سے میری انبن ہو گئی ہے, اب آپ نے بھی ان کے گھر بالکل نہیں جانا ورنہ میری آپ کی لڑائی ہو جائے گی. یہ اخلاق ہیں ہمارے گھروں کے. بھائیو, جو تیوری چڑھائے آپ اس کے سامنے مسکراؤ. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں, اللہ کی قسم ساری رات کی تہجد سے بڑا عمل ہے ایک مسکراہٹ. ایک مسکراہٹ, تیوری چڑھانے والے کو مسکرا کے دیکھنا. سورے دن کے گرمی کے شدید روزے سے بڑا عمل ہے منہ پھیرنے والے کو آگے بڑھ کے کہنا السلام علیکم, کیا حال ہے. ہمارا نبی یہ اخلاق ہمیں دے کر گیا ہے, یہ زندگیاں ہمیں سکھا کر گیا ہے. آپ اپنے گھر میں کیسے تھے؟ ضحاکن بسامن. حضرت عائشہ سے پوچھا ایک صحابی نے حضور گھر میں کیسے تھے؟ ان کا خیال تھا آپ اتنے بڑے نبی ہیں, اتنے بڑے رسول ہیں, گھر میں پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے گم سم. آپ گھر میں کیسے ہیں؟ کا ضحاکن بسامن, ہنسنے والے, کھیلنے والے, مسکرانے والے. یخصفن علیہ, اپنا جوتا خود گانٹ رہے ہیں. یفلی ثوبہ, اپنے کپڑے خود صاف کر رہے ہیں. یغسل ثوبہ, اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں. یخبز خبزہ, اپنے لیے خود روٹی کا آٹا گوندھ رہے ہیں. 9 بیویاں آٹا خود گوندھ رہے ہیں اپنے لیے روٹی کا. یکنس بیتہ, اپنے گھر میں جھاڑو خود دے رہے ہیں. اپنے اونٹ کو چارہ خود جا کے ڈال رہے ہیں. کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوتا, آپ کو بلاتا یا رسول اللہ, آپ کا منہ ادھر وہ ادھر, آپ صرف یوں نہیں دیکھتے تھے کہو, بلکہ پہلے یوں سارا مڑ جاتے تھے اس طرح, پورا اس کو دے کر پھر کہتے جی فرمائیے. صرف گردن نہیں موڑتے, اور ادھر کسی نے بلایا تب یوں نہیں دیکھتے, پہلے پورا یوں پھر کر پورا سینہ اس کو دے کر پھر کہتے جی فرمائیے. کوئی کہتا میں نے بات کرنی تو آپ کان ایسے کر دیتے تھے. جب تک وہ لگا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے, جب تک وہ نہیں ختم کرتا تھا آپ کان نہیں ہٹاتے تھے. کوئی ہاتھ میں ہاتھ لے لیتا تو جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. ایسے عظیم اخلاق کی بنیادیں رکھ کر گئے. اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام.
یہ وہ خوبصورت بول تھے جن کو سنتے ہی عبداللہ ابن سلام یہودی عالم نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ کلام نبی کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے کہا کھانا کھلاؤ ہر ایک کو، سلام کرو ہر ایک کو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو چاہے وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئیں، سیدھے جنت میں چلے جاؤ سیدھے۔ یہ ترتیب محنت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ بس تمہارا کام ختم ہو گیا، صبر کرو، اب میرا کام شروع ہو۔ کیا ہوگا؟ دنیا میں تمہیں ہدایت ملے گی، کبھی باطل ٹوٹے گا کبھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے آگے کا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اصل فیصلہ آگے ہوگا۔ کبھی ایسا ہوگا تمہاری ساری محنت کا کوئی صلہ نظر نہیں آئے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ ہدایت کی ہوائیں چلیں گی۔ لہذا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اصل فیصلہ کب ہے؟ جب پھونک مارنے والا پھونک مارے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ سارا اللہ تعالیٰ نے سنا دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، صبر کرو صبر کرو، تم بھی آ رہے ہو یہ بھی آ رہے ہیں، ادھر آواز پڑے گی ادھر یہ اٹھ کے آئیں گے۔ وہ دن بڑا تنگ ہوگا، تمہارے لیے آسان ہوگا، کافر کے لیے مشکل ہوگا، اور اس دن تو دیکھ لے گا تیرا رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں انہیں صعود پہ چڑھا دوں گا۔ صعود، صعود کیا بلا ہے؟ صعود بلندی کو کہتے ہیں۔ صعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے جہاں اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر کافر کے فرشتے کہیں گے چڑھو چڑھو۔ جب وہ پاؤں رکھے گا نا تو اس کا پاؤں سارا پگھل جائے گا گرمی سے، تو پاؤں پیچھے ہٹا، پاؤں پیچھے ہٹا لے، پھر کہیں گے چڑھو، پھر وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ پگھل جائے گا بالکل، تو پھر ایسے پیچھے ہٹا لے، پھر کہیں گے چڑھو، نہیں چڑھو گا، تو فرشتے اوپر ہو جائیں گے اور اس کو گردن سے پکڑ کے اوپر گھسیٹیں گے، تو اس کا وجود پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور ان کے اندر میں سے گزرتا ہوا جب اوپر چڑھ رہا ہوگا تو پگھل بھی رہا ہوگا جڑ بھی رہا ہوگا، پگھل بھی رہا ہوگا جڑ بھی رہا ہوگا، ہڈیوں سے گوشت الگ بھی ہوگا چڑھ بھی جائے گا، الگ بھی ہوگا چڑھ بھی جائے گا۔ یہ چڑھاتے 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 یہ 70 سال کا سفر ہوگا، یہ چوٹی پر لے جائیں گے، چوٹی پر جا کر اس کو ایسے چھوڑ دیں گے، پھر وہ نیچے جائے گا انہی پہاڑوں پتھروں سے ٹکراتا ہوا، لڑکتا ہوا لڑکتا ہوا لڑکتا ہوا، کبھی پگھلا کبھی جڑا، کبھی ٹوٹا کبھی جڑا، کبھی پگھلا کبھی بنا، او ہو، پھر جا کے جب نیچے گرے گا تو آگے بڑے بڑے اشتہا کھڑے ہوں گے، ایک دم منہ کھول کر اس کو اپنے اندر لے لیں گے اور اپنے دانتوں سے چبا 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 کے اسے اگلیں گے، موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ تو تبلیغ کا کام ان 4 آیتوں پر چل رہا ہے۔ یہ بنیاد ہیں، بنیاد ٹھیک ہوتی ہے تو کام ٹھیک ہوتا ہے، بنیاد غلط ہوتی ہے کام غلط ہوتا ہے۔ تو یہ محنت ہر عورت کے ذمہ ہے، ہر مرد کے ذمہ ہے، ہر بشر کے ذمہ ہے۔ ان صفات پر اپنے آپ کو لانا، اپنی اولاد کو لانا، ان کو بچپن سے اس تربیت پہ کھڑا کرنا کہ وہ یقین والے بنیں، وہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کی مبارک زندگی سے محبت کریں، اس کو اپنے اندر اتاریں، اور اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے اس کو ساری دنیا میں لے کے پھرنے کی نیتیں کریں۔ اس کے لیے پھرنا، مارے مارے جانا اور چلنا، یہ اس امت کا بنیادی کام ہے، یہ اس امت کا اصل کام ہے۔ باقی ضرورتیں ہیں، کبھی پوری ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ پہلے 100 سال اس امت کے اسی طرح گزرے ہیں کہ ماؤں نے اپنے آسرے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر انہیں اللہ کے نام پر قربان کیا، بیویوں نے اپنے جوان خامدوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو جدا کیا، دوستوں نے اپنے دوستوں کو جدا کیا۔ 100 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی گھر میں خال ایسا تھا جو گھر میں مرا ہو، ورنہ
وہ ایسے مرے کہ نہ باپ نے آخری شکل دیکھی، نہ ماں نے آخری آنسو بہائے، نہ بیوی نے جاتے ہوئے خامند کو الوداع کہا، نہ بیٹوں نے اپنے باپ کو کندھا دیا، نہ بیٹیوں نے اپنے باپ کا آخری دیدار کیا، بلکہ وہ ایسے ویرانوں میں مرے، ایسے جنگلوں میں مرے، ایسے صحراؤں میں مرے، ایسے دریاؤں میں مرے کہ آج اللہ کے سوا ان کی قبروں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں تھے، کہاں مر گئے، کہاں دفن ہو گئے۔ ابو طلحہ انصاری بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک اللہ کے راہ کے سفر میں سمندری جہاز کا سفر تھا، جہاز میں انتقال ہو گیا۔ جہاز میں جس کا انتقال ہو جائے اس کا حکم یہ ہے جنازہ پڑھ کے کفن دے کے سمندر میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو، مچھلیاں کھا جائیں اٹھائے گا اللہ۔ لیکن یہ اتنے بڑے آدمی تھے، سمندر میں ڈالنے کو ہمت نہیں ہوئی، ان کا بھی ہم نہیں ڈالیں گے، دفن کریں گے۔ ان کی لاش کو لیے پھرتے رہے 7 دن 7 راتیں، سمندری ہوا بھی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکی، یوں لگتا تھا سوئے پڑے۔ 8ویں دن ایک جزیرہ ملا، ویران سا خشک ٹکڑا، وہاں جہاز لنگر انداز کیا، اترے اور ابو طلحہ مدینے کے سردار کو، حضور کے میزبان کو، ام سلمہ کے خامند کو اور وہ ام سلیم کے خامند کو وہاں دفن کیا جہاں اللہ کے سوا آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تنہا 7 سمندر بیچ سے ابو طلحہ کھڑا ہوگا۔ ابو ایوب انصاری استنبول کے دروازے پر جا کر ان کی قبر بنی ہے۔ 92 برس ان کی عمر تھی جب اللہ کی راہ میں جا کر وہاں ان کا انتقال ہوا۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا اپنے خامند کے ساتھ تھیں، قبرص کے جزیرے میں ان کی قبر بنی۔ وہ ان کی تو